السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے ساتھ عادل تنویر۔ خلیجیہ چینل کا اللیوان پروگرام جاری ہے، جس کے اندر پہلے بھی ہم نے سعودی پبلک پرسیکیوشن کے حوالے سے آپ کو کافی سارے کیسز کا بتایا جو کہ حقیقی طور پہ ہو چکے ہیں۔ تو اب اس پروگرام کو ایک نئے طریقے سے شروع کیا گیا ہے، تو اس کے اندر آپ کو ایک آج سعودی خاتون کی سٹوری سناتے ہیں کہ نشے کی عادت نے کس طرح اسے 3 سال تک اپنا جسم یوں کہہ لیجئے کہ بیچنے پہ مجبور رکھا۔ وہ اپنی عزت، وہ اپنے ماں باپ کا وقار، اپنی پڑھائی، اپنی معاشرتی زندگی تمام قربان اس کو کرنا پڑی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مجبور ہو گئی، اور اس نے 3 سال تک وہ کسی سعودی کی جنسی درندگی کا نشانہ اس وقت تک بنتی رہی جب تک کہ وہ مر نہیں گیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ 3 سال تک تقریباً ایک لڑکی اپنے گھر سے باہر رہی، اور اس کے گھر والوں نے نہ کہیں شور کیا، نہ بتلایا، نہ پوچھا۔ تو اس میں سعودی معاشرے کی وہ جو ایک خاص پہلو ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لہذا ویڈیو دیکھتے ہوئے لائک اور کمنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دیتے ہیں۔ پوری ایک لمبی ویڈیو ہے، انٹرویو ہے۔ عورت کا چہرہ انہوں نے خود ہی نہیں دکھایا، کیونکہ ایسے کیسز میں مرد کا چہرہ بھی نہیں دکھاتے، عورت تو پھر عورت ہے۔ ذرا کچھ حصہ دیکھ لیجئے، پھر اس پہ مزید بات کریں گے۔ كيف كانت بدايتك مع التعاطي؟ في البداية أقنعتني صاحبتي عن طريق الجامعة، من وقتها كمان أقنعتني أجرب على أساس إنه معسل، فسألتهم قالوا لي شابو بعد ما شربت شو، طبعا هو من أول مرة إدمان۔ تو سعودی صحافی جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اس کردار کو بٹھایا ہوا ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اپنی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ سعودی خاتون کہتی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ ایک دن مجھے میری ایک سہیلی نے کہا کہ میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، مزہ آئے گا۔ اب وہ دوست اس کا مرد دوست تھا، تو یہ اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاتی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ملنا ملانا ہوا تو وہ اسی کا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ درس گاہیں جو ہے نا، یہ بھی کہہ لیجئے کہ ایک آگ ہے، اور یہاں سے جتنے لوگوں کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو خیر یہ اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ اس کی سہیلی اشبو، ایک ڈرگ ہے سعودی عرب کے اندر، اشبو ٹرائی کرتی ہے، اور اسے بھی کہتی ہے کہ تم بھی یہ ٹرائی کر لو، بہت لطف آئے گا۔ یہ پہلے انکار کرتی ہے اور پھر اس کی بات مان لیتی ہے، اور وہ جو ڈرگ ہے اشبو، یہ سعودی خاتون ٹرائی کر لیتی ہے پہلی مرتبہ۔ کون سی؟ جو ابھی انٹرویو دے رہی ہے۔ تو یہ کہنے لگی کہ جیسے ہی وہ میں نے ٹرائی کیا تو اس کے بعد میں اس کی عادی ہو گئی، مجھے ایڈکشن ہو گئی، اور اب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ وہ جو میری دوست کا بوائے فرینڈ تھا اس کے ساتھ میرا تعلق ہوا، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا، اور میں اس نشے کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی، میں نے کہا جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لینا، اور اس نے مجھے ہر طرح سے ایکسپلائٹ کیا۔ وہ جو کر سکتا تھا میرے ساتھ اس نے کیا۔ یہ خاتون ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ باتیں انٹرویو پہ بتا رہی ہے، کیونکہ مجھے اپنے نشے کی لت پورا کرنی تھی جو کہ میں اب اس کی عادی بن چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے وہ اپنے ایک جگہ ٹھکانے پہ لے گیا، اور وہاں پہ اس نے مجھے باندھ دیا اور قید کر دیا ایک گھر کے اندر۔ وہ آتا تھا، مجھ سے اپنی ضرورت پوری کرتا، اور مجھے کھانے پینے اور نشے کی وہ چیزیں دے دیتا جو مجھے چاہیے ہوتی۔ تو میں ان 3 سالوں میں اپنے گھر سے دور، یونیورسٹی میری چھوٹ گئی، اور میں ایک کمرے میں قید ہو کے رہ گئی، اور میں وہاں سے بھاگتی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ مجھے بھی لگتا تھا کہ اب اس نشے کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ کچھ عرصہ اس نے مجھے باندھ کے رکھا، پھر اس نے مجھے چھوڑ بھی دیا، تب بھی میں وہاں سے نہیں بھاگی، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک وہ سعودی لڑکا زندہ رہا۔ 3 سال بعد اس کی موت ہو گئی، ظاہری بات ہے نشے کی وجہ سے ہو گئی ہوگی۔ تو تب میں وہاں سے اس کے گھر سے نکلی، اور تب وہ اپنی فیملی سے اور دوسرے دوستوں سے ملی، تو اس کی ساری سٹوری سمجھ آئی۔ اب 3 سال تک یہ گھر سے غائب تھی، تو ماں باپ نے بھی شاید اسی وجہ سے کہیں شور نہیں کیا کہ انہیں لگا ہوگا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ گھر سے جان بوجھ کے بھاگ گئی ہے کسی آشنا کے ساتھ، تو اپنی بدنامی کے ڈر سے وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ کس مصیبت میں ہے۔
یہ تو ان کے علم میں تھا کہ ہماری بیٹی نشہ کرنے لگ گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اسی نشے کی وجہ سے مجبور ہو کے کہیں کسی کی قید میں روز اپنا جسم بیچ رہی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک دن نشہ کرنے کا وبال تھا۔ اب سمجھ آئی کہ اسلام نے نشہ کرنے کو حرام کیوں کہا۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یار اگر شراب ہے یا ہیروئن ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو جو بندہ پیتا ہے تو اس کی اپنی ذات پہ ہی ہے نا۔ شراب پینے والا کسی کے ساتھ زنا تو نہیں کر رہا، شراب پینے والا کسی کا حق تو نہیں مار رہا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، ذہن میں بھی آتی ہیں، لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ جو شراب پینا ہے یہ دراصل بہت بڑی حق تلفی بن جاتی ہے دوسرے لوگوں کی بھی۔ نشہ کرنا نہ صرف اپنے آپ کو، دوسروں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، جو کہ آج اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ایک سعودی عورت جو کئی سال تک ہوس کا نشانہ بنتی رہی صرف نشے کی لت میں پڑنے کے باعث۔